میں اب مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے، یہ سارا بیان مرزا صاحب کا، یہ 2 صفحے یہ سننے کے قابل ہے. یہ 2 صفحے میں آپ کے سامنے پڑھوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے مجموعہ اشتہارات. یہ مرزا صاحب نے جو اشتہارات شائع کیے تھے ان کا مجموعہ ہے، اور اس کے جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ ہے 225، صفحہ ہے 705 اور 706. اشتہار نمبر ہے یعنی 285، صفحہ نمبر 705 706 پر. یہ صفحہ ہے، یہ جس میری انگلیاں، یہ صفحہ، یہ سارا میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ دوسرا صفحہ بھی. ثناء اللہ ابرصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں جی؟ وہ مرزا پر بہت رد کرتے تھے، مرزا کو جھوٹا کہتے تھے، دجال کہتے تھے. ان کا رسالہ جو رہا اہل حدیث اس میں رد کرتے تھے. فاتح قادیان کا لقب ان کو ملا ہے. مرزا کہتا ہے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب ابرصری کے ساتھ آخری فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، یستمعونک احق قل ای وربی انہ الحق. یہ ساری مرزا کی عبارت ہے. اور آگے بھی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب السلام علی من اتبع الہدی. مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے. ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچہ میں مردود کذاب دجال مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور کذاب اور دجال ہے، اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افتراء ہے. میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا، مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مامور ہوں، اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف سے روکتے ہیں، اور مجھے ان گالیوں اور ان تہمتوں سے اور ان الفاظ سے یاد کرتے، ان گالیوں اور ان تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا. اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی، اور آخر وہ ذلت اور حسد کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے. اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں، تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے. پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے، جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی، تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا. اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک بصیر و قدیر، جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے، اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں، اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جانب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر، اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے. آمین. یہ آمین بھی مرزا صاحب لکھ رہے. مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں، تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ سے، بجوز اس صورت کے کہ وہ کھلے طور پر
میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدزبانیوں سے توبہ کرے جن کو وہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے. آمین یا رب العالمین. میں ان کے ہاتھ سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا، مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بدزبانی ہاتھ سے گزر گئی. وہ مجھے ان چوروں اور ڈاکوں سے بھی بدتر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان رساں ہوتا ہے. اور انہوں نے ان تہمتوں اور بدزبانیوں میں آیت لا تقف ما لیس لک بہ علم پر بھی عمل نہیں کیا، اور تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص در حقیقت مفسد اور ٹھگ اور دکاندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجہ کا بد آدمی ہے. سو اگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ انہی تہمتوں کے ذریعے میرے سلسلے کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے اے میرے آقا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. اس لیے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما. اور وہ جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے، یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر مبتلا کر. اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر. آمین ثم آمین. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. آمین. بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس تمام مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دے اور جو چاہے اس کے نیچے لکھ دے. اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے. الراقب عبداللہ الصمد مرزا غلام احمد المسیح الموعود. تاریخ لکھی آگے، یہ مسیح موعود اپنے آپ کو وہ لکھ رہے ہیں. تاریخ لکھی 15 اپریل 1907 مطابق یکم ربیع الاول 1325 روز دوشنبہ. یہ مرزا صاحب کا نیچے لکھا. یہ آپ نے سارا بیان سن لیا جس میں شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری کے بارے میں وہ دعا کرتا ہے اللہ سے. یہ کوئی دعائیں مبالغہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ مبالغہ کرتے، دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ ہم دونوں میں سے جو سچا ہے وہ زندہ رہے اور جو جھوٹا ہے اس کو سچے کی زندگی میں ہلاک کر دے، اور ہلاک بھی کرنا ہے تعاون یا حصے کی مارے سے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ مرزا صاحب کی دعا تھی. اچھا، اس کے بعد مرزا صاحب نے کیا کیا؟ خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 210. یہ بھی نہیں. اچھا، یہ میرے ہاتھ میں تذکرہ کتاب ہے. اس دعا کے بعد اس کے 717 صفحے پر سات سو گیارہ صفحے پر مرزا صاحب ان کا کیا الہام لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے کہ اجیب دعوت الداعی. یہ دیکھیں، اجیب دعوت الداعی. نیچے لکھا ہے اس کی تشریح میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. پھر آگے لکھا ہے یہ الہام حضور کی اس دعا کے جواب میں ہے جو حضور نے مولوی ثناء اللہ صاحب کے متعلق کی تھی. یعنی اس کو مرتب کرنے والا قادیانی لکھتا ہے کہ یہ جو ہے، یعنی یہ الہام جو لکھا ہوا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، یہ ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھی. چنانچہ حضور فرماتے ہیں ثناء اللہ کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. یک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی اور رات کو توجہ اس کی طرف تھی، اور رات کو اعلان ہوا کہ اجیب دعوت الداعی. یہ مرزا صاحب کو اب یہ دوسرا اعلان ہوا ہے کہ جو میں نے دعا کی ہے نا، یہ دعا قبول ہوگی، میں قبول کرتا ہوں. اسی طرح صفحہ نمبر 210. اچھا، یہ روحانی خزائن کی 15ویں جلد ہے میرے ہاتھ میں. یہ ان تین چیزوں کو آپ ملا کے سمجھیں گے. ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل بیان کرتا ہوں. 15ویں جلد میں صفحہ نمبر 210 پر
یہ لکھا ہے اجیب کل دعائے کا الا فی شرکائے کا. یہ کہتا ہے اور دعا کے بعد یہ اعلان ہوا. اس نے دعا کی نا, پھر اعلان کیا ہوا؟ یہ اس نے لکھا ہے کہ اجیب کل دعائے کا الا فی شرکائے کا. پھر لکھتا ہے ترجمہ مرزا صاحب خود, یعنی میں تیری ساری دعائیں قبول کروں گا مگر شرکا کے بارے میں نہیں. یعنی اس کو, یعنی تیرے جو شریک ہیں, تیرے جو رشتہ دار ہیں قریبی, ان کے بارے میں نہیں. باقی یعنی مرزا صاحب خود لکھتا ہے کہ میری ساری دعائیں اللہ قبول کرے گا. تو اللہ نے اس کی باقی دعائیں تو خیر قبول نہ کی, لیکن یہ دعا قبول ہو گئی. مرزا صاحب یہ سمجھتا تھا کہ یہ برا آدمی ہے, مر گیا تو میری جو ہے نبوت کی دکانداری چلے گی, اور میں مر گیا تو میری قبر پر کون لات مارنے کے لیے آئے گا. یہ 1907 کی یہ بات ہے دعا. اس کے ایک سال بعد کیا ہوا, 1908 میں کیا ہوا, سیرت المہدی مجھے اب 1908 کے بعد کیا ہوا. میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میرے ہاتھ میں اب کتاب آ گئی ہے سیرت المہدی. اس کو لکھا ہے مرزا بشیر احمد صاحب نے. یہ مرزا کا بیٹا تھا, اور پتہ نہیں ان کا یہ مرزائیوں کا تیسرا غالب الخلیفہ ہے, یہ کیا چیز ہے. اور پھر اس کا بیٹا تھا, پھر اس کا بیٹا مرزا طاہر, وہی مار گیا ہے. اب کوئی اس کا اور ہوگا. اچھا جی, اب یعنی 1907 کی دعا ہے نا, اس کے بعد اب آ گیا جی 1908 آ گیا. اچھا جی, لکھنے والا مرزا کا بیٹا ہے. یہ ہے جی سیرت المہدی, اس کو بھی ریکارڈ کر لیں, یہ سیرت المہدی ہے. اس کا یہ صفحہ, یہاں سے نیچے جو عبارت ہے, عبارت آ رہی. اچھا آگے بھی اگلے صفحے پر بھی ہے. تو اب مرزا صاحب کا بیٹا لکھتا ہے, کہتا ہے اور حضرت مسیح موعود کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا, سند بالکل صحیح ہے کیونکہ روایت کرنے والا اپنی ماں سے بیان کرتا ہے, مرزا کی بیوی سے. مرزا کی بیوی اس کے پاس ہی نا. مرزا نے کہا تھا نا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں, جس طرح کہ اس کی کتاب تذکرہ میں لکھا ہوا ہے. یہ تذکرہ میں ہے جی, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور مرا کہاں, لاہور میں. مکہ مدینہ تو اس کو نصیب ہی نہیں ہوا. اچھا, تو لاہور میں اس کی بیوی مرزا بشیر کی ماں پاس تھی, تو وہ بیان کر دیا مرزا کے حالات 1908 میں. تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو پہلا دست تو کھانا کھانے کے وقت آیا تھا, مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے, اور میں بھی سو گئی. لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی, اور غالباً 1 یا 2 دفعہ حاجت کے لیے آپ پاخانہ تشریف لے گئے. اس کے بعد آپ نے زیادہ ذوق محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا. میں اٹھی تو آپ کو اتنا ذوق تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ. میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں. اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا, مگر اب اس قدر ذوق تھا کہ آپ پاخانہ نہ جا سکتے تھے. اب چارپائی پر ہی دست آیا, اس لیے میں نے چارپائی کے پاس انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے, اور میں پاؤں دباتی رہی, مگر ذوق بہت ہو گیا تھا. اس کے بعد ایک اور دست آیا, اور 10 لگی ہوئی اس کو, اور پھر آپ کو ایک کے آئی, یعنی الٹی کے بھی شروع ہو گئی, 10 بھی شروع ہوئی. ہیضہ اسی کو کہتے. مرزا نے کہا تھا نا کہ اللہ جھوٹے کو ہلاک کر دے ہیضے کے ساتھ, تعاون کے ساتھ. اب اس کی جو دعا تھی تو اسے قبول ہونا تھا, یہ ایک دعا قبول ہے اس کی بیچارے کی. جب آپ کے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ذوق تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بعد چارپائی پر گر گئے, اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت اور دگرگوں ہو گئی. اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا. خاکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا
کیوں کہا کرتا تھا؟ یہ ثناء اللہ مرسلی کو کہا کرتا تھا. یہ ممکن اسے کو اور ہی بنا دیتا ہوں, لیکن ہو وہی رہا ہے جو ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کہا کرتا تھا. خاک صاحب نے والدہ سے پوچھا کہ کیا آپ سمجھ گئی تھی کہ حضرت صاحب کا کیا منشا ہے؟ والدہ نے فرمایا ہاں. والدہ صاحب نے یہ فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی اور ذوق بہت ہو گیا تو میں نے کہا کیا مولوی صاحب حضرت مولوی نور الدین صاحب کو بلا رہے؟ آپ نے فرمایا بلا لو. نیز فرمایا محمود کو جگا لو. تو یہ ہے جی مرزا صاحب کی موت. مرزا صاحب 1908 میں فوت ہو گیا. اس نے اللہ کے آگے دعا کی تھی کہ اللہ جھوٹے کو ہلاک کر دے سچے کے سمے. تو سچا جو تھا مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ وہ زندہ رہے, اور اس کے بعد اللہ نے ان کو زندگی اتنی لمبی دی کہ پاکستان بننے کے بعد فوت ہوئی. 1948 میں فوت ہوئی. بلکہ اس کے پاکستان بننے سے پہلے مرزا کی موت کے بعد ایک بڑا منازعہ انہوں نے جیتا ہے جو مرزا قاسم علی کی کیا نام تھا اس کے ساتھ ہوا تھا ان کا منازعہ, جس میں 3 جو ہے وہ جج تھے, اور منازعہ اسی دعا پر ہوا تھا کہ مرزا میری دعا کی وجہ سے مرا ہے یا کیا ہوا ہے. مرزا کہتے تھے نہیں یہ تو دعائیں مبالغہ تھی, ثناء اللہ مرسلی صاحب نے انکار کر دیا تو اس لیے وہ ہلاک نہیں ہوئے وغیرہ. جس طرح کہ میں کہتا ہوں کہ چور تو اپنی چوری مانتا نہیں. تو اس میں 3 جج تھے, ایک مرزائی تھا جج, ایک مسلمان تھا, اور ایک سکھ تھا. سکھ کو سرپنچ کہا گیا تھا. اس عدالت میں 300 روپیہ جو ہے نا جرمانہ تھا کہ اگر مرزائی جھوٹے ثابت ہوں گے 300 روپے جرمان دیں گے. انہوں نے 300 روپے جمع کرائے تھے. اس منازعے کی رودات چھپی ہوئی ہے, ہمارے پاس ہی موجود ہے, عام دنیا کو پتہ ہے. مناظرہ ختم ہونے کے بعد سرپنچ نے سکھ نے فیصلہ کیا کہ مسلمان جیت گئے, مرزائی ہار گئے, اور 300 روپے جو ہے وہ ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کو انعام ملا. وہ 300 روپے اس زمانے میں انہوں نے پھر اس سے وہ فیصلہ قادیان کیا نام ہے وہ یعنی فاتح قادیان وہ شائع کی ہے, جس میں یہ پوری کاروائی انہوں نے بیان کی. تو یہ جو حوالے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ اصل کتابوں سے, روحانی خزائن سے, مجموعہ اشتہارات سے اور سیرت المہدی سے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور یہاں پر ویڈیو میں ہم نے اس کو ریکارڈ بھی کرا دیا ہے. کوئی آدمی بھی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہے یہ زبیر علی زئی نے اپنی طرف سے کہہ گئے ہیں, یہ ہمارے اوپر ویسی تہمت لگا رہا ہے. تو اسی پر آج کا یہ پیغام یہ پروگرام جو ہے یہ ختم کر. اب اگر کوئی سوال جواب ہے تو ساتھی سوال جواب کر سکتے ہیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ آمین.